بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله. معزز سامعین حاضرین، آج میری تقریر کا عنوان حسد اور بغض و کینے سے متعلق ہے. یعنی ایک انسان جب دل میں حسد پیدا کرتا ہے، کسی سے حسد کرتا ہے، تو حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کرنے کا سبب بنتی ہے، انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ جس طریقے سے جب سوکھی لکڑیاں آگ میں رکھی جاتی ہیں تو آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر خاک کر دیا کرتی ہے، نیست و نابود کر دیا کرتی ہے، ان کا وجود ختم کر دیا کرتی ہے. اسی طریقے سے جب ایک انسان اپنے دل میں کسی سے بغض و کینہ رکھتا ہے، کسی سے حسد رکھتا ہے، تو یہ حسد اس انسان کی نیکیوں کو ختم کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اس انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. محترم حاضرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یا جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اگر ہمارے دل میں حسد ہے، کسی سے ہم بغض و کینہ رکھتے ہیں، تو اس بغض و کینے کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. محترم حاضرین، امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بے شمار صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو، ابھی سامنے سے ایک شخص آئے گا، اور جس کسی شخص کو دنیا میں ہی جنتی دیکھنا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے. کچھ دیر کے بعد صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ایک سادہ سا انسان آیا کہ جس کے ہاتھ میں چپلیں پڑے، اور وہ گزر گیا. دوسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ سامنے سے ایک شخص کا گزر ہوگا، جس کسی کو دنیا میں ہی جنتی دیکھنا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے. دوسرے دن بھی اسی شخص کا گزر ہوا. تیسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابھی سامنے سے ایک شخص کا گزر ہوگا، اور جس کسی کو دنیا میں ہی جنتی دیکھنے کی خواہش ہو تو وہ اس شخص کو جا کر دیکھ لے. پھر اسی شخص کا گزر ہوا. جب 3 دن گزر گئے تو اسی مجلس میں تینوں دن حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی حاضر تھے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے جب یہ منظر دیکھا کہ 3 دن گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص کو جنتی قرار دے رہے ہیں، تو وہ یہ گمان کرنے لگے کہ شاید اس کا کوئی ایک ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ، کوئی بڑا عمل ہوگا جس کی وجہ سے نبی کریم اس کو جنتی قرار دے. یہ شاید رات بھر نوافل پڑھتا ہوگا، رات بھر عبادت کرتا ہوگا، بہت زیادہ نمازوں کی کثرت کرتا ہوگا، یا کوئی اس کا بہت زیادہ بڑا عمل ہوگا جس کی وجہ سے نبی کریم اس کو جنتی بتا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ اس شخص کے گھر 3 دن گزارے جائیں اور دیکھا جائے کہ یہ شخص ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنتی بتا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو نے
اس سے اجازت چاہیے کہ میں تمہارے یہاں پر 3 دن ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم انہوں نے اجازت چاہی تو ان صحابی رسول نے اجازت دے دی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ میرے گھر ٹھہر سکتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص 3 دن ٹھہرے تو دیکھا کہ وہ صحابی رسول عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے تھے، رات کو کوئی نوافل نہیں پڑھتے تھے، رات کو تہجد نہیں پڑھتے تھے، رات بھر عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ سو جاتے تھے۔ جب کروٹ بدلا کرتے تھے تو صرف اللہ اکبر کہہ لیا کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی خاص بڑا عمل نہیں تھا۔ اور پھر فجر کی نماز میں اٹھا کرتے تھے، فجر کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ الگ سے کوئی عمل ایسا نہیں کرتے تھے جو ان کو جنتی بتایا جائے۔ جب 3 دن گزر گئے، حضرت عبداللہ بن عمرو تینوں دنوں کے گھر یہی منظر دیکھتے رہے کہ وہ کوئی خاص عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ عام عبادت کرتے ہیں، جس طریقے سے عام لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ جب 3 دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے ان سے پوچھا کہ میں نے 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے متعلق یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کسی شخص کو دنیا میں جنتی دیکھنا ہو تو وہ صحابی رسول کو دیکھ لے، لیکن میں نے 3 دن تمہارے گھر گزارے، میں نے کوئی خاص ایسا عمل نہیں دیکھا جس کی وجہ سے تم کو جنتی بتایا جائے۔ آخر وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جنتی قرار دے؟ تو ان صحابی رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں رات بھر نوافل نہیں پڑھتا ہوں، رات بھر عبادت نہیں کرتا ہوں، تہجد گزاری نہیں کرتا ہوں، ہاں جس عمل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو جنتی بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض و کینہ نہیں، میں کسی سے حسد نہیں کرتا ہوں، حسد اور بغض سے میرا سینہ پاک ہے، دل بغض و کینے سے پاک ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو جنتی قرار دے رہے ہیں۔ محترم حاضرین، ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنے دل میں حسد یا بغض و کینہ پال لیتا ہے تو یہی حسد اور یہی بغض و کینہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر یہی انسان حسد اور بغض و کینے سے اپنے سینے کو پاک کر لیتا ہے تو یہی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جنتی ہونے کی بشارت دلوائے گا۔ محترم حاضرین، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حسد اور بغض و کینے سے بچنے کی کوشش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔